آتا ہوں تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے اور جو حکومتی اقدامات ہیں کووڈ-19 کے اگینسٹ اس پر بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق صوبائی وزیر تعلیم اور رہنما پی ایم ایل این جناب رانا مشہود صاحب نے. السلام علیکم رانا مشہود صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب سب سے پہلے تو میں اوور آل حکومتی اقدامات کی بات کرتا ہوں. یہ جو اب اقدامات کیے جا رہے ہیں, نرمی کی جا رہی ہے, ابھی کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی کھولی جائے گی, آہستہ آہستہ ساری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے بھی کنفیوز تھی اور اب بھی کنفیوژن کے شکار جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس حکومت کے اندر نا پلاننگ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ووہان کے اندر دسمبر کے اینڈ کے اندر یہ بات چل پڑی تھی اور جنوری کے اندر ان کی پہلی میٹنگ جو ہے آن ریکارڈ ہے. تو جنوری اور فروری کے اندر جا کر یہ پہلا سرکولر نکالتے ہیں اور کچھ کوئی کاروائی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فروری میں اگر یہ لاک ڈاؤن کر دیتے شدید ترین قسم کا, اور تاجکستان سے جو لوگ انٹر ہوئے تھے ان کو اگر صحیح طرح کوارنٹین کیا جاتا تو آج ہمارے یہ صورتحال نہ ہوتی اور ہم جو ہے وہ ریگولر اپنی لائف کی طرف واپس جا رہے ہوتے. اس حکومت نے ہر جگہ پر جس طرح آئی ایم ایف کے پاس جانے میں, معیشت کے اوپر فیصلے کرنے میں, جہاں پر ان کے اندر ہمیں نظر آیا کہ ان کے اندر فیصلہ سازی کا فقدان ہے, اسی طرح اس ایپیڈیمک سے بلکہ پینڈیمک سے نبٹنے میں بھی وہی ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے اور کہیں پہ بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا گیا پاکستان کی عوام کو. روز اب آپ نے لاک ڈاؤن نرم کیا ہے, روز جتنا اضافہ ہو رہا ہے, روز جتنے لوگ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں جی, لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت ہاسپٹلز کی حالت یہ ہے کہ لوگ وہاں پر چیخیں مار رہے ہیں اور مریضوں کو چھوڑ دیں. ڈاکٹرز کو جو حکومت آج کے دن تک پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ نہ پرووائڈ کر سکے, وہ مریضوں کے خدمت کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے. اور معیشت جو ہے کرونا کے آنے سے پہلی تباہ ہو چکی تھی, باقی رہی صحیح کسر انہوں نے اس کے اندر پوری کر دی ہے. اور اب ان کا ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ لوگوں کو کرونا ہو, لوگ بیمار ہوں اور یہ بھکاری جو ہیں یہ دنیا سے بھیک مانگیں کہ پاکستان کے قرضے معاف کر دو, پاکستان کو قرضے اور دے دو کیونکہ ہمارے کرونا جو ہے قابو نہیں آ رہا. بالکل تو صحیح. حکومت کی پالیسی کوئی نہیں ہے, بس اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا سر, ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب کل ایک ایچ ای سی کا اجلاس ہوا جس میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, ان کے نمائندگان بھی شریک تھے. اس میں کہا گیا کہ 1 جون سے آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنی ہے اور پھر کہا گیا کہ 15 ستمبر سے جو ہے وہ باقاعدہ سیمسٹر کا آغاز کرنا ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سلیبس ہے وہ بچوں کو دے دیا جائے گا. صوبائی وزیر تعلیم نے کہا تھا, مراد راز صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور یہ سب ہوگا, ہم ایک سسٹم دے دیں گے, ایک گوگل کلاس روم ہوگا, یہ وہ سارا. لیکن اس میں بھی کوئی نظر نہیں آتی کہ پالیسی سازی نظر نہیں آتی اور اس پالیسی کو کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اگین بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں ان سے جتنی مرضی کرا لیں, مطلب بیٹھ کے ان لوگ, یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کہا تھا 200 ارب آئے گا, 100 ارب منہ پہ ماریں گے, 100 ارب آئی ایم ایف کو دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو حکمران کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ان سے باتیں آپ جتنی مرضی کرا لیں. تعلیمی پالیسی کے اوپر جو ہے انہوں نے جب بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے فوری طور کے اوپر آن لائن آپ کلاسز کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ جہاں پر باقی ریلیف دے رہے تھے اسٹوڈنٹس کو, آپ کو وائی فائی فری دینا چاہیے تھا. پورے پاکستان میں آپ کو 3 ماہ کے لیے وائی فائی فری کر دیتے, اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور آپ کا ایک عملی قدم ہونا تھا بچوں کو آن لائن کلاسز کی طرف لے کے جانے کا. اس وقت آپ کیا آن لائن کلاسز کہاں پر ہو رہی ہیں؟ آن لائن کلاسز جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو کسی حد تک اپنا مینٹین کر رہے ہیں, پبلک سیکٹر کے اندر نہ تو یہ فیسلٹی بچوں کے پاس اویلیبل ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے جو لیپ ٹاپ دینے شروع کیے تھے, اگر وہی چل رہے ہوتے تو آج چلو بچوں کے پاس ایک ایکوپمنٹ ہوتا جس سے وہ آن لائن حاصل کر لیتے. انہوں نے تو وہ بھی واپس لے لیا اور وائی فائی انہوں نے دیا نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے چینلز کے اوپر کہا تھا کہ ہم کلاسز, وہ آپ دیکھیں میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں اور مجھ کو وہاں پر جو لیول ہے, جو وہاں پر ٹائمنگز ہیں, جو کیبل کے ساتھ نہ کوئی مستقل ٹائم ہے, تو یہ صرف قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ تعلیم کے ذریعے تھا. انہوں نے پہلے تعلیم کے بجٹ پہ کٹ لگایا, انہوں نے اسکالرشپس کو بند کیا, انہوں نے یونیورسٹی کی گرانٹس کو بند کیا, انہوں نے زیور تعلیم پروگرام جس سے بچیاں تعلیم حاصل کرتی تھیں
وہ پروگرام ختم ٹھیک۔ کیے، انہوں نے پیف جیسے ادارے پہ کٹ لگایا. سر یہ پیف کی کیا سٹوری چل رہی ہے؟ سنا ہے کہ مراد راز صاحب نہیں چاہتے کہ پیف کو کنٹینیو کروائیں اور پیف کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو پیمنٹ بھی 1.25 ارب میں سے 75 کروڑ دی گئی اور باقی احتجاج پہ لوگ ہیں. جب ایک منسٹر یہ کہے کہ یہ پروجیکٹ پچھلی حکومت کا تھا، جس کو یہی پتا نہ ہو کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 1991 میں شروع ہوا. پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے اس کو زیادہ فنڈنگ کی، ڈیفڈ اور برطانوی گورنمنٹ اس میں آ کے پارٹنر بنی اور اس کا آڈٹ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا تھا اور اس کی سی ایم آئی ٹی انہوں نے کروائی اور سی ایم آئی ٹی کے اندر وہ ساری چیزیں کلیئر ہو کر آ گئیں. ان کا صرف اور صرف ان کی جو دشمنی ہے وہ یہ تعلیم دشمن منسٹر ہے جو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اداروں کو تباہ کرنے چلا ہوا ہے. یہ اداروں کو لوگ آتے ہیں وہ ان کو مضبوط کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو سسٹم میں بہتری لے کر آتے ہیں. سر آخری سوال ہے رانا صاحب، آخری سوال ہے، کورونا کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے اس پہ بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس میں، لیکن آپ نے کوئی نوٹیفکیشن ایسا دیکھا ہو جس میں گورنمنٹ نے، میں نے ایک ٹویٹ پڑھا تھا مراد راز صاحب کا جس میں کہا تھا 20% جو ہے وہ کم کر دیں گے ہم جو فیس ہیں، اور اب اس وقت والدین میں اور پرائیویٹ سکولز میں کے مالکان میں ایک رفت چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20% کم دینی ہے اور اسکول مالکان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نوٹیفکیشن ہی نہیں ہوا، صرف ٹویٹ کی گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول مالکان جو ہے یہ انتہائی زیادہ زیادتی کرتے ہیں. اس وقت بچے جب اسکولوں میں نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے کہ ان کا بلڈنگ انفراسٹرکچر وہ سارا کچھ ہے، لیکن نہ وہاں پر بجلی چل رہی ہے، نہ وہاں پر باقی یوٹیلیٹیز یوز ہو رہی ہیں. اسٹاف جو ہے وہ اس وقت 1/3 کے اوپر جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے. تو ان کو رضا کرانہ طور پر 20% کم کر دینا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چلا اس میں ڈائریکشن بھی ہے سپریم کورٹ کی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس پہ کٹ لگائیں. تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ جو آرڈرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرانا. والدین کو کہیں پہ تو کوئی ریلیف دیں، ان کو کہیں پہ تو احساس دلائیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ فوری طور پر ان کو کٹ 20% کا لگا کر امپلیمنٹ کروانا چاہیے. سر آپ ہوتے تو کب یہ آن ہو جاتا، آن لائن سسٹم تو شروع ہو جاتا، لیکن اب یہ پینڈیمک جو ہے وہ کب تک ڈیلے کرے گا ہمارے سکولز کو اور کتنا نقصان ہوگا بچوں کو، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اگر ہماری حکومت ہوتی ہم فروری کے اندر ہی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے کوئی 30 ڈیز کا، جس کے اندر ہم لوگوں کا خیال بھی رکھتے، لوگوں کو پہنچاتے روزگار بھی، اور اس کے بعد اکانومی کو ہم بتدریج کھولتے جاتے اور اپنی سرحدوں کے اوپر جو ہے ہم اس کے اوپر پوری ایک حفاظت کا بندوبست کرتے. اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے حوالے سے چائنا کے اندر کالجز کھلی ہیں، یونیورسٹیز کھلی ہیں، وہ سیم ایس او پیز جس طرح ہم نے ڈینگی کے اوپر ایس او پیز بنائے تھے ہم ایس او پیز بناتے، ان ایس او پیز پر عمل کراتے اور اس کے مطابق اپنی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چلاتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا رانا مشہود صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. سابق صوبائی